बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा खदीजा को रिलीफ मिला है और वो भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से। उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से जो PTI रहनुमा के हक़ में फ़ैसला दिया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पिंडी और इस्लामाबाद से जो खुशखबरी मिली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और 9 मुंतखब सदर अमेरिका के जिनको आज जिनके हवाले से सज़ा का कहा जा रहा था कि उनको सज़ा सुना दी जाएगी और बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी जो मीडिया है, सरकारी जो सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से दावा भी किया गया था कि ट्रंप को जना केस में सज़ा हो जाएगी। उमर चीमा लिखते हैं कि ट्रंप को जना केस में सज़ा हो जाएगी, अमरीकी तारीख़ में ये पहला सज़ा याफ्ता सदर होगा। ऐसा क्या हुआ कि वो सज़ा से बच गए और यहाँ क्यों गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं? इनको क्या तकलीफ़ है? जो भी मामला है वो होती ना होती तो इनको क्या परेशानी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बरीयत की दरख्वास्तों पर बहुत अहम केस है 9 मई का मियाँ वाली एयर बेस जो हमला केस है, जिसमें जज मोहम्मद अब्बास साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को ज़मान दे दी थी, बरी कर दिया था जो गिरफ़्तार थे, और मियाँ वाली के तमाम लोगों को रिहा कर दिया था। उसके बाद फिर जो बाकी इश्तिहारी थे तो वो पेश हुए, उनकी पहले ज़मानतें हुई, फिर उसके बाद उनका जो ट्रायल है या बरीयत की दरख्वास्तें हैं उससे पहले ही जज मोहम्मद अब्बास का तबादला हो गया। अब वहाँ पे नए जज साहब आ गए तो उनकी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दरख्वास्तें दायर की थी बरीयत की। अब कानून तो बड़ा वाज़ेह है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। जो लोग मौका पे मौजूद थे, जो लोग जिन नामज़द इन FIR थे, वो तमाम के तमाम लोग बरी हो गए हैं। तो उसके बाद अब इनकी जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो 100% मंजूर होनी चाहिए। लेकिन एक है हालात, एक है बाकी चीज़ें, तो उस वजह से हो सकता है कि बरीयत की दरख्वास्तें हाई कोर्ट से आके, चूँकि सेम अक्रेंस है और सेम वकूआ है और सेम FIR है और मरकज़ी मुलज़मान की ज़मानतें हो गई हैं जो गिरफ़्तार थे, तो ये एक अहम होगा। सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर, आलिया हमज़ा, सनम जावेद समेत दीगर के ख़िलाफ़ मियाँ वाली में दर्ज 6 मुकदमात की समाअत हुई। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए 150 से ज़ायद मुलज़मान पेश हुए। मुकदमात में नामज़द मुलज़मान उमर अयूब, मलिक अहमद खान भच्चर, आलिया हमज़ा, सनम जावेद और बिलाल एजाज चट्ठा की जानिब से उनके वकला ने हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी। वकला सफ़ाई ने मुलज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर बहस मुकम्मल कर ली। अदालत ने मुलज़मान की हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलज़मान की हाज़री यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी और 6 मुकदमात में 9 मई के 6 मुकदमात में उमर अयूब और दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब ये बहुत अहम होगा कि अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि वो जो मियाँ वाली के पहले जो गिरफ़्तार लोग थे उनको अदालत की जानिब से जो रिहा किया गया था, बरी किया गया था, वो मेरिट के ऊपर एविडेंस होने के बाद, चूँकि वो तो 1 साल से जेल में थे। और फिर आपको याद होगा जज मोहम्मद अब्बास साहब ने भेजा था मामला, उस वक्त चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद साहब, उन्होंने फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। किस तरह से वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे हमला हुआ, दहशतगर्दी उसका, फिर अदालत बंद कर दी गई थी, जो PTI रहनुमा थे वो जा नहीं सकते थे, तो बहुत सारे मामला थे, आपको सारे आपके इल्म में हैं। तो ये वो वाला केस है जिसमें ये पेशरफ सामने आई है। वहीं पे जो दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फ़ैसला जारी कर दिया है और जो ECL में नाम शामिल किया गया था उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरदार लतीफ़ खोसा का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का 26 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने लतीफ़ खोसा को आज 10 जनवरी से 24 जनवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। तहरीरी फैसले में कहा कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए सरदार लतीफ़ खोसा को बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। सेक्रेटरी दाखिला अदालती हुक्म से मुतालिक नैब, FIA, पुलिस और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आगाह करें। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा ने टिकट पेश किया कि वो कनाडा 10 जनवरी से 24 जनवरी जाना चाहते हैं। लतीफ़ खोसा हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोरटी भी जमा कराएं। अदालत ने केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। उनको 14 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है और नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। और साथ अदालत ने कहा जी कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं और वो आज रात बैरून मुल्क चले जाएंगे। वहीं पे PTI के जो इस्लामाबाद में कारकुनान हैं
ان کی ضمانت کی جو درخواستیں ہیں عدالت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک بڑا ریلیف ملا۔ اسلام آباد میں 163 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ 200 کے قریب یہ کارکنان تھے، جن میں سے 24 کارکنان کی ضمانت کی درخواستیں اسلام آباد کے جج دہشت گردی عدالت کے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے ان کی جو درخواستیں ہیں جج صاحب کی جانب سے وہ منظور کی گئیں 163 کی، اور 24 کی خارج کی گئیں۔ اب جن 24 کی خارج ہوئی ہیں وہ پھر الٹیمیٹ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان ہیں جو راولپنڈی سے، ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے، اور عدالت کی جانب سے 710 کارکنان جو راولپنڈی جیل سے 710 کارکنان کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کیا تھا، تو جہلم میں آج عدالت کی جانب سے سالار کاکڑ جو پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان سے رہنما ہیں، سالار کاکڑ، ان سمیت دیگر جو 192 کارکنان کو ضمانت ملنے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے 24 نومبر کے مقدمات میں 192 ٹوٹل 710 کارکن ہیں جو جہلم جیل میں ہیں، ان میں سے 192 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ 11 کارکنان کی مزید آج دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے ضمانت منظور کی ہے، اور ان 11 کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل 200 سے زائد آج رہا ہو گئے ہیں جہلم سے، اور یہ مختلف مقدمات ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق 507 کارکنان اب مزید رہ گئے ہیں ڈسٹرکٹ جیل میں، اور اس کے علاوہ باقی تمام کارکنان رہا ہو گئے ہیں راولپنڈی کے دہشت گردی کے مقدمات میں 24 نومبر کے احتجاج میں۔ اور اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا پہلے 300 لوگوں کی ضمانت ہوئی، پھر 250 لوگوں کی ضمانت ہوئی، کل جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا 163 کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور وہ رہا ہو چکے ہیں۔ تو یہ پنڈی اور اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اچھی خبریں سامنے آئی ہیں۔ وہیں پہ خدیجہ شاہ نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ خدیجہ شاہ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، پشاور ہائی کورٹ نے افغان موسیقاروں اور فنکاروں کو 2 ماہ تک پاکستان سے نکالنے پر اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے افغان موسیقاروں کو زبردستی افغانستان واپس بھیجنے سے روک دیا۔ افغان موسیقاروں کی پاکستان میں پناہ اور زبردستی ملک بدری کے خلاف دائر درخواست پر عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں افغان موسیقاروں کو زبردستی افغان واپس بھیجنے سے روک دیا اور کہا کہ وفاقی حکومت خود یا متعلقہ افسران افغان موسیقاروں کی پناہ کی درخواستوں پر 2 ماہ میں فیصلہ کریں۔ 2 ماہ تک افغان موسیقاروں کو زبردستی واپس نہ بھیجا جائے۔ عدالت نے کہا کہ افغان موسیقار پناہ کے لیے UNHCR میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 ماہ میں فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں وزارت داخلہ درخواست افغان موسیقاروں کو مزید رہنے کی اجازت دیں۔ عدالت نے کہا حکومت جب تک ان کیسز پر فیصلہ نہیں کرتی، وفاقی اور صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موسیقاروں کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہ لیں، موسیقاروں کی درخواستیں ڈسپوز آف کی جاتی ہیں۔ جب تک ان کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا، منیمم 2 مہینے، اور آگے جب تک ان کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا ان کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ وہیں پہ جو آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں اعجاز چودھری کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ پہلے 2 دن پہلے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی، وہاں بھی عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ہمیں ٹائم دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ شاید نہیں چاہتے اس معزز عدالت منظر گل صاحب سے کہ وہ ان کیسز کو آگے بڑھائیں، اسی وجہ سے وہ لٹکانا چاہتے ہیں۔ نہیں تو جو جیل میں ہے وہ اپنی ضمانت کی درخواستوں پہ الٹیمیٹ بحث کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے خارج ہونی ہے۔ تو دہشت گردی عدالت میں جو PTI رہنما اعجاز چودھری کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کی 7 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جج منظر علی گل نے درخواستوں پر سماعت کی اور اعجاز چودھری کے وکیل دلائل کے لیے پیش نہ ہوئے۔ پولیس کی جانب سے تمام مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اعجاز چودھری کے معاون وکیل نے بتایا کہ سینئر وکیل مصروف ہیں۔ عدالت نے کہا کہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ ضمانت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے، جب ہم ڈیسائیڈ کرنے آ جاتے ہیں آپ بحث نہیں کرتے۔ اگلی تاریخ پر یا تو آپ بحث کریں گے یا ہم ریکارڈ دے کے فیصلہ کر دیں گے۔ عدالت نے جج منظر علی گل صاحب نے 22 جنوری تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ وہیں پہ
خدیجہ شاہ کی درخواست مقدمات کی تفصیلات سے متعلق تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، اور یہ پہلا فیصلہ ہے عامر فاروق صاحب کا جس میں انہوں نے پولیس اور FIA کو خدیجہ شاہ کو ہراساں کرنے سے روک دی ہے، چونکہ وہ جیل ریفارمز کمیٹی کی بھی ممبر ہیں، سپریم کورٹ کی ممبر، جیل اصلاحاتی کمیٹی اور PTI رہنما خدیجہ شاہ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے پولیس اور FIA کو خدیجہ شاہ کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ دوران سماعت خدیجہ شاہ پیش ہوئی، وکیل آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئی اور موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائے، مقدمات کی تفصیلات تک پولیس کو درخواست گزار اور ان کی فیملی کو ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی اور ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج 10 جنوری کو امریکی صدر جو نو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے حوالے سے ایک فیصلہ آنا تھا۔ اس فیصلے سے متعلق بڑی باتیں کی جا رہی تھیں، عمر چیمہ اور باقی جو خاص صحافی ہیں سرکاری، ان کی جانب سے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، سزا ہو جائے گی، وہ نااہل ہو جائیں گے، وہ جو ایوان صدر میں جا ہی نہیں سکیں گے اور وہ اپنا حلف اٹھا ہی نہیں سکیں گے، بہت ساری باتیں تھیں۔ آج کیا ہوا؟ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر مشروط ڈسچارج کر دیا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایسی سزا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ کچھ جیل چلے جائیں گے یا ان کو کچھ دیر کے لیے یا کچھ جرمانہ، کچھ ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فحش فلموں کی اداکارہ کو زبان بند رکھنے کے لیے رقم دینے کے مقدمے میں جیل جائیں گے، نہ جرمانہ ادا کریں گے۔ جرم کا ریکارڈ برقرار رہے گا لیکن ان کو سزا نہیں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس یعنی کسی شخص کو مخصوص راز افشا نہ کرنے کے عوض رقم دینا، اس میں غیر مشروط طور پر سزا نہ دینے کے فیصلے کے ساتھ ہی وہ 20 جنوری کو صدارت کا عہدہ دوبارہ سنبھالنے سے چند روز قبل ہی وہ کیس بند ہو گیا جو ان کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر مشروط طور پر کیس سے ڈسچارج کر دیا، جس کے بعد امریکی صدر کو کسی قسم کی قانونی سزا جیسے کہ زیر حراست رکھا جانا، جرمانے کی ادائیگی یا مخصوص مدت تک زیر نگرانی رکھے جانے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق جج نو منتخب امریکی صدر کے مستقل ریکارڈ پر جرم کے ارتکاب کے حوالے سے فیصلہ دیں گے۔ تاہم اس فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سزا یافتہ شخص کے طور پر وائٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحت جرم سے انکار کیا تھا، خود کو بے قصور کہا تھا۔ آج بھی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے اپنے وکیل کے ذریعے، اور وہ خود بھی پیش ہوئے اور ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری سیاسی ساکھ کو نشانہ بنانے کے لیے یہ مقدمہ بنایا گیا تھا، جس میں سے آج ان کو وہ سزا سے بچ گئے ہیں۔ آج بھی جب وہ موجود تھے ٹی وی سکرین پر ویڈیو لنک کے ذریعے تو ان کے پیچھے 2 امریکی جھنڈے تھے اور وہ اپنے عہدے کے ساتھ ہی آج ہوئے۔ 4 سال قید ہو سکتی تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس جرم میں 4 سال قید ہو سکتی تھی، لیکن آج ان کو ریلیف مل گیا ہے اور ان کو جو گرفتاری سے یا ان کو جیل جانے سے جو ہے وہ ان کی بچت ہو گئی ہے۔ تو اب یہ معاملہ امریکہ کا ہے، ہمیں کیا ہے، لیکن یہاں بڑے لوگوں کو امیدیں تھیں ان کی سزا سے کہ وہ جیل چلے جائیں گے، اور بہت سارے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ان سے جان بچ جائے گی، لیکن اب اللہ کی کرنی ہے کہ وہ بچ گئے ہیں، اور یہاں پتہ نہیں کیوں پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور کئی لوگ تو بہت پریشان ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگوں میں تو بڑی جو ہے وہ رونا دھونا بھی شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ فیصلہ وہاں آیا ہے، صدر وہ امریکہ کا ہے، ہمارا نہ لینا نہ دینا، تو یہاں کیوں پریشانی ہے؟ تو یہ خیر ایک عجیب سی بات ہے، شاید آپ بہتر سمجھتے ہوں، میں تو نہیں سمجھ پایا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔